اگر ایک عورت کو بیٹی کی صورت میں دیکھا جائے تو اور بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور بہن کو بھائی قتل کر دیا کرتا تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے مجھے جو ہے کسی کو بہنیں نہ کہنا پڑے۔ باپ اس پر فخر کرتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے بعد اس پر فخر کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر! ایسا زمانہ جاہلیت کا معاشرہ تھا کہ جس معاشرے کے اندر عورت کی کوئی عزت وقت اور حیثیت نہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جو زندہ درگور کر دی گئی ان سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تم کس گناہ میں، کس خطا پر، کس گناہ میں قتل کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت پوچھے گا ان لوگوں سے جن بچیوں کو زندہ زمین کے اندر درگور کر دیا گیا، زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ میں تم قتل کی گئی۔ اللہ اکبر! اب یہاں سوال یہ ہے، مفسرین کرام نے بہت ہی اہم نقطہ لکھا۔ سوال یہ ہے یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جرم کا مجرم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کیوں قتل کیا، مقتول سے نہیں پوچھا جاتا کہ تمہیں کیوں قتل کیا گیا، قاتل سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کیوں قتل کیا، مجرم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے یہ جرم کیوں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچیوں کے باپوں سے کیوں نہیں پوچھتا، ان سے کیوں خطاب نہیں کر رہا، ان سے کیوں نہیں پوچھ رہا کہ تم نے کس جرم میں، کس خطا میں، کس گناہ میں ان بچیوں کو دفن کیا، ان کو قتل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیٹیوں، ان بچیوں سے پوچھ رہا ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ان لوگوں سے، ان باپوں سے، ان بچیوں کے باپوں سے جنہیں زندہ زمین میں درگور کر دیا گیا، ان سے اتنا ناراض ہوگا، سخت ناراض ہوگا کہ ان سے خطاب کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بچیوں سے پوچھا جو زمین کے اندر زندہ درگور کر دی گئی، زمین میں دفن کر دی گئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچیوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تم کس گناہ میں قتل کی گئی ہو، کس گناہ میں قتل کی گئی ہو۔ ان سے نہیں پوچھے گا جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے دفن کیا، کیوں ان سے ناراض ہوگا، ان سے کلام نہیں فرمائے گا، ان سے خطاب نہیں فرمائے گا، ان سے سخت ناراض ہوگا۔ اللہ اکبر! تو آپ دیکھیں اسلام نے ایک عورت کو، ایک خاتون کو بیٹی کی صورت میں کیا مقام دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کی عزت کو بیٹی کی صورت میں، خاتون کی عزت کو ایک بیٹی کی صورت میں چار چاند لگا دیے۔ جس معاشرے کے اندر بیٹی کو، عورت کو، خاتون کو، بچی کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس معاشرے میں جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو پھر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں آپ کہ جس معاشرے میں بیٹی کو زمین کے اندر زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یہ آسان کام نہیں ہے کہ اس معاشرے میں آ کر یہ کہنا کہ فاطمہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس معاشرے کے اندر بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اور اس پر فخر کیا جاتا تھا، اس معاشرے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارک دیکھیں تو اس میں بھی دیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے اس کتابوں کے اندر کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لاتی تھی تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان پر شفقت فرماتے ہوئے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی محبت میں ان پر شفقت فرماتے ہوئے کھڑی ہو جاتے تھے، عزت دیتے تھے۔ کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی تھی تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پر شفقت فرماتے ہوئے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہے اسلام نے ایک بیٹی کو، ایک عورت کو اس طرح جو ہے اسلام نے جو ہے عزت اور مقام عطا کیا۔ سمجھانا یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر بیٹی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اس معاشرے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور اسی طرح جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف آتی تھیں تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پر شفقت فرماتے ہوئے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کی اللہ کی رضا کی خاطر ان کی پرورش کرے،
پھر ان کی پرورش کے بعد اللہ کی رضا کی خاطر ان کا نکاح کر دے، کل بروز قیامت وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا، کل بروز قیامت وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. حضور نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، فرمایا کل بروز قیامت وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. جو اپنی بیٹی یا بہن کی اللہ کی رضا کی خاطر پرورش کرے اور اللہ کی رضا کی خاطر ان کا نکاح کر دے، کل بروز قیامت وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا. ایسے فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کی ایک بیٹی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جس کی ایک بیٹی ہو. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اعزاز اس کو بھی نصیب ہوگا. اللہ اکبر. ذرا آپ اس کے پیچھے دیکھیے، اس کے پیچھے فلسفہ دیکھیے، اس کے پیچھے ایک تحریک دیکھیے، ایک فلسفہ دیکھیے کہ جس معاشرے کے اندر باپ بیٹی کو زندہ زمین کے اندر درگور کر دیا کرتا تھا، دفن کر دیا کرتا تھا، آج اس معاشرے کے اندر باپ یہ تمنا کر رہا ہے کہ میری 2 بیٹی ہوتی، اور عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کی ایک بیٹی ہو تو اس کے لیے بھی کیا یہ اجر ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہاں، اس کا بھی یہی اعزاز ہوگا، اس کو بھی یہی اعزاز نصیب ہوگا.